وہیں پر نبی کے وہ شہدائی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، وہیں پر وہ شہدائی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی پر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، وہیں پر وہ شہدائی بیٹھے ہوئے تھے جہاں نبی کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنا خون گرانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے بلال کی یہ تعریف سنی جو ابھی تک بلال کی شکل و صورت کو دیکھ کر ان کی شادی نہیں کرتے تھے اور اپنی لڑکیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی نے یہ تعریف جب ان کی تو عرب کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما اور رئیس اور چودراج کے مالک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو، یقین نہ آئے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اگر یقین نہ آئے تو ایک نظر چل کے دیکھ لو، وہ چاند سے باتیں کرتی ہے، وہ سورج سے باتیں کرتی ہے، وہ بڑی حسین و جمیل ہے، یقین نہ آئے تو چل کے میری بیٹی کو دیکھ لو۔ اے بلال تم جنتی ہو، نبی نے تمہاری تعریف کی ہے، اے بلال تمہارے نکاح میں اگر میری بیٹی آ گئی تو وہ بھی جنت جیسے کام کرنے والی بنے گی، وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے والی بنے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، وہ عمل دیکھا کرتے تھے، وہ دین دیکھا کرتے تھے، وہ کیا دیکھا کرتے تھے، ذرا غور تو کیجیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کن میں جا رہی ہے، مولوی فتویٰ سے الگ مسئلہ ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ ہمیں نہیں مطلب دوسروں سے دوسرے یہاں آئے کہ نہیں آئے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اتنا تو میں کہوں گا ہم اہل حدیث ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ جنازہ ہو یا خطوف ہو یا تطوف ہو۔ ہماری بیٹی جب غیروں میں جاتی ہے وہ ایک دن تو مرتی ہی ہے، مرنا تو سبھی کو ہے۔ ہماری بیٹی جب جنازے کے لیے لے جائی جاتی ہے تو جنازے کی نماز ایسی بدقسمت نماز ہے کہ یہاں تو نہ امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ہماری بیٹی وہاں جاتی ہے، ان کا جنازہ ہماری بیٹی کا پڑھایا جاتا ہے، نہ امام پڑھتا ہے نہ مقتدی پڑھتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بیٹی کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہے۔ ارے کچھ تو سوچ لیا کرو کہ بیٹیوں کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ہم کس حد تک پراپرٹی دیکھیں گے، زمین دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے۔ ارے شرم مگر ہم کو نہیں آتی میرے بھائیوں، مجھے کسی پر کوئی ٹائم بم نہیں برسانا، مجھے کسی پر کوئی ایٹم بم نہیں برسانا، مجھے جو کچھ کہنا اپنوں سے کہنا ہے، غیروں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے جو چاہے کہے اور کہتے آ رہے ہیں، لیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ آپ سے کہنا ہے۔ آپ تو میرے ہیں، اپنے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میں اپنوں کو بھی سمجھانے کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ آؤ دین رسالت میرے مساوات کا صحیح تصور کر دیا ہے تو اسلام نے قرآن کی ذرا اس آیت پر غور تو کرو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک طرف قرآن کی آیت کو دیکھیں، ہمارے پرشاسن والے موجود ہوں تو ایک طرف رگ وید کی اس عبارت کو دیکھیں جو رگ وید بھومکا میں آئی۔ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیر سے رام سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو ہریجن کو پیدا کیا۔ منہ سے برہمن پیدا ہے، ہاتھوں سے چھتری، رام سے ویش اور پیروں سے شودر۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھو، سمپورن جگت کے مانو گر، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تم سب ایک ہی باپ آدم کی اور ایک ہی ماں شتروفا کی، ایک ہی باپ آدم کی اور ایک ہی ماں حوا کی اولاد ہو۔ آدم کو ویدوں میں آشو اور حوا کو ویدوں میں شتروپا کہا گیا، تم سب ایک ہی باپ آدم کی، آشو کی اور ایک ہی ماتا، ایک ہی ماں شتروپا کی ہیومتی کی سنتان ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں صوبوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، برانچز میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی قریشی ہے، لیکن کوئی کسی پر بڑا نہیں ہے۔ یہ شیڈیول کاسٹ کا ہے، یہ اپر کاسٹ کا ہے، یہ اونچی کاسٹ کا، یہ سب ہم نے بنایا ہے۔
ہماری راجنیتی کے کھلاڑیوں نے بنایا ہے، ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ اسلام نے یہ ساری چیزیں نہیں بنائی ہیں۔ کس کو وظیفہ ملنا چاہیے، کس کی لڑکی کو کنیا ودیا دھن ملنا چاہیے، یہ سب ہم نے بنایا ہے، اسلام نے نہیں۔ اس کو اونچی کاسٹ میں، اس کو نیچی کاسٹ میں، سن لو، اسلام نے اونچی اور نیچی کو ہی کاسٹ نہیں بنائی۔ اسلام نے صاف کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھانے والا ہے۔ یہ تصور کیجیے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے، وہ واقعہ یاد ہے جب ڈاکٹر جگجیون رام بنارس کے اندر ایک مندر میں گئے پوجا کرنے کے لیے۔ وہاں ایک مندر میں ایک ہریجن پوجا کر رہا تھا۔ جب وہ نکلا پوجا کر کے تو ڈاکٹر جگجیون رام نے کہا یہ مندر ناپاک ہو گیا، اپوتر ہو گیا، جب تک اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھلا نہیں جائے گا میں اس میں پوجا نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا۔ نہیں گئے اور اس کو بنارس کی گنگا کے پوتر جل سے اس مندر کو دھویا گیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر جگجیون رام اندر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹ چھاٹ کی بیماری آج بھی ہے کہ آج اونچی کاسٹ کا آدمی نیچی کاسٹ والے کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے، لیکن اسلام کے اس مزاج کو دیکھیے جس نے چھوٹ چھاٹ کو ختم کیا ہے اور کہا حی علی الصلاۃ، اذان کی آواز جب آئے تو سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی یہی آزان کی آواز ہے اور بھیک مانگنے والے بھکاری کے لیے بھی یہی آواز ہے۔ مسجد کے اندر نماز کو آدمی پڑھنے جائے گا، چاہے وہ دلی کے امام بخاری ہو یا دلی کی سڑک پر بھیک مانگنے والا وہ بھکاری کیوں نہ ہو جو اللہ کے نام سے بھیک مانگ رہا ہے، جس کا پیر کٹا ہوا ہے، حی علی الصلاۃ، یہ آزان کی آواز آتی ہے، لوگ مسجد کے اندر دوڑتے ہیں، مسجد کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہی آزان کا وقت ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، ایم ایل اے کے لیے بھی، ایم پی کے لیے بھی، وزیر اعلیٰ کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی، صدر مملکت کے لیے بھی یہی ایک آزان کا وقت ہے۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کا حال ہے، کہیں آزان پونے 1 بجے ہوتی ہے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2 بجے۔ ہم نے سعودیہ میں دیکھا، ہم نے دبئی میں دیکھا، ایک ہی وقت آزان ہوتی ہے، جس کو پڑھنا ہو پڑے، دوسری آزان نہیں دی جاتی ہے پورے ملک کے اندر۔ ایک ہی آزان ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم ہوتی ہے، ایک ہی امام نماز پڑھائے گا، اسی کے پیچھے تمہیں ایک نہیں پوری سعودیہ میں، پوری دبئی میں یہی مزاج ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا مزاج الگ ہے، تمہاری آزان 1:30 بجے ہوگی، ہماری آزان 2:30 بجے ہوگی، یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے۔ لیکن اسلام نے اسی مزاج کو تو ختم کیا تھا اور اسلام نے یہ کہا حی علی الصلاۃ، اذان کی آواز آئے تو مسجد کی طرف بھاگو۔ امیر کی بھی یہی آزان، غریب کے لیے بھی یہی آزان، ساری کی ساری آزان کا یہی وقت ہے۔ پہنچ گئے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، غریب کے پاس علم زیادہ ہے، امیر کے پاس علم کی کمی ہے۔ غریب کو مصلی امامت پہ بہایا جائے گا، وہ نماز پڑھائے گا۔ ایک غریب آدمی، ایک فقیر آدمی کہے گا اللہ اکبر، اور امیر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ اس کی اقتدا کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا یہ بھکاری ہے اور مجھے یہاں جگہ مل رہی ہے، ارے میں تو بہت اونچی پوسٹ پر میں اس کے بغل میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اسی جگہ پر کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، قدم سے قدم ملانا پڑے گا، اس کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ امیر و غریبی کا فرق مٹ جائے، امیر و غریبی کا تصور نکل جائے۔ تم ہوگے ایم پی اپنی جگہ پر، تم ہوگے ایم ایل اے اپنے گھر کے، تم ہوگے چودھری اپنے گھر کے، تم ہوگے ساہوکار اپنے علاقے کے۔ میرے گھر میں آنا ہے تو چودراہٹ کا تاج اتار کے آنا، میرے گھر میں آنا تو میرے ایک معمولی بندے کی حیثیت سے آنا، میرے سامنے جھکنا اور اس کا سارا کا سارا گھمنڈ چکنا چور ہو جاتا اس چودھری کا جب اس کی ناک سجدے میں ہوتی ہے اور اس کی پیشانی سجدے میں ہوتی ہے۔ ناک اور پیشانی دونوں سجدے میں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے ذات المعاد کے اندر، جانتے ہو کیا پیشانی سجدے میں اور ناک سجدے میں کیوں؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا کرنا اپنی بیٹی کی شادی تب دیکھ لوں گا، تیری شادی پہ نہیں بیٹھوں گا، بہن وہی ہو تیرا، تو شادی کرے گا نا ناک نہ لگڑوا لوں تو دیکھنا میری چوکھٹ سے تجھے ناک رگڑنا پڑے گی تب آؤں گا میں۔ تو ناک رگڑنے کا مطلب ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں، علامہ ابن قیم ذات المعاد میں لکھا ہے اللہ کے سامنے ناک اسی لیے رگڑائی جاتی ہے اور سجدہ اسی لیے رکھا گیا ہے نماز کے اندر تاکہ ایک انسان کی ناک زمین سے ہو، اس کی پہچانی زمین سے ہو اور اس کی حیثیت اس کو معلوم ہو جائے کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ اوپر والے کی حیثیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی حیثیت ہے۔ ہم تو اس کے سامنے فقیر ہیں، غریب ہیں، اور اسی لیے کہا انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اللہ ہی غنی ہو بے نیاز ہے۔ غنی تو وہ ہے، تم سب فقیر ہو،
فقیر ہو، چاہے کتنا بڑا چودھری و سرمایہ کار، پیر ولی امام بزرگ